السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، آؤ ہم دین سیکھیں اور اپنے بھائیوں تک بھی پہنچائیں، اپنی بہنوں تک بھی پہنچائیں، اپنی بیٹیوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ماں کی گود اگر قابل ہوگی تو بچے بھی قابل بنیں گے۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے مردوں کو کہا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے تو آپ جائیے۔ علم کی بہت بڑی اہمیت ہے اور علم سیکھنا ہے، لیکن آج نفسا نفسی کا عالم ہے، کہاں سیکھے کہاں کرے، تو اللہ نے آسان راستہ بتا دیا ہے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، آج کل لوگ پیر و مرشد کے چکر میں پڑھتے ہیں، بنانا چاہیے۔ آپ کی دعا سے اللہ کا احسان کرم ہے، 35 سے 36 سال ہو گئے، میرے بھی پیر و مرشد دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت مدار بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ پکی مسجد کے امام صاحب رہے، اور اللہ کا کرم سے 6 ڈگری کے مالک رہے۔ ان دور میں ڈھیر سارے ان کے مرید رہے جنہیں انہوں نے حافظ قرآن بنایا، اور اللہ کا احسان کرم، ایک ہی مسجد میں 17 سال ہو گئے، اور 500 روپے سے 550 روپے بھی ان کی تنخواہ نہیں ہوتی، نہیں انہوں نے کہا کہ بڑھاؤ۔ اللہ کا بڑا احسان کرم رہا، اس طرح سے پیر و مرشدی رہی ہے، اور ان کے ہی بتائے ہوئے ان کی دعاؤں سے آج اللہ کا احسان کرم ہے، کچھ اللہ نے دل میں، قلب میں، ذہن میں یہ حدیث پاک بٹھائی ہے، بیٹھ گئی ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے جو میں عرض کر رہا ہوں یہی ہے، انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ تو بنانا اچھی بات ہے، بنانا چاہیے، لیکن آپ پہلے پرکھیں، دیکھیں کہ پیر و مرشد کیسے ہونا چاہیے۔ پیر و مرشد، آج اپن سبزی خریدنے جاتے ہیں تو 4 دکان پوچھ کے لیتے ہیں، کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو 4 دکان پوچھ کے لیتے ہیں، رقم خریدنے جاتے ہیں تو پہلے انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں سونے کا کیا بھاؤ ہے، چاندی کا کیا بھاؤ ہے، دکان میں کس کی اچھی بھروسے مند دکان ہے وہاں جا کے خریدتے ہیں۔ اور دین کے معاملے میں ہمارے کتنے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، کسی کو بھی بھیڑ چالم، کسی کو بھی پیر و مرشد بنا لیتے ہیں، کسی کو بھی پیر و مرشد بنا لیتے ہیں، کسی کے بھی پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ آپ پہلے اسے پرکھیں کہ یہ پیر و مرشد ہے، یقیناً اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لیکن اپن دیکھیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بیچ میں تو کوئی بات نہیں کرتے ہیں، جو ٹکرا جائے ہم اسے پیر و مرشد بنائیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرے اور ہمیں وہی بات بتائے جو ہماری دنیا اور آخرت میں کام آئے۔ تو یہ میری آپ سے گزارش ہے، اس طرح سے دیکھیں۔ اور ابھی کا دور تو یہ ہے کہ کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، وقت نہیں رہتا ہے، اور میری آپ سے گزارش ہے، پھر محترمہ گزارش ہے، میں کچھ کیسٹوں میں آپ کو قرآن پاک کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہتے ہوں گے اس مسجد کے آس پاس جہاں ایک مسجد ہوگی تو کم سے کم 200 گھر تو ہوں گے، کم سے کم 200 گھر تو ہوں گے۔ اب امام صاحب کو بیچاروں کو تنخواہ کتنی ملتی ہے آج کے دور میں، ہم سب باقی بھی اس بات سے، تو اپن تھوڑی سی یہ محنت کریں۔ میرا ایک مشورہ ہے چھوٹا سا کہ 200 گھر میں سے خالی 10 لوگ ایسے چن لیں، اپن ان سے کہیں گے بھائی اپن دو سو روپے ملا لیں، ہے نا، 200-250 روپے ملا لیں، اور اپن حافظ صاحب کو، امام صاحب کو یہ ایکسٹرا تنخواہ دیں کہ بھائی صرف یہ 2,500-3,000 روپیہ امام صاحب لیجئے، اور صرف 1 گھنٹہ آپ کو دینا ہے ہمیں اور ہمارے بچوں کو۔ آدھے گھنٹے آپ قرآن پاک پڑھیں اور آدھے گھنٹے میں قرآن پاک کا ترجمہ سنائیں، بس اس کے آگے ہمیں کچھ بھی نہیں سننا ہے، نہ ہی کوئی تیسرا کوئی بات، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے بیچ میں کوئی پیر و مرشد نہیں آئے گا، کوئی حوالہ نہیں آئے گا، کوئی دکانداری نہیں چلے گی، صرف اور صرف ہمیں اور ہمارے بچوں کو یہ سننا ہے۔ آپ کو بھی وقت ملے تو آپ بھی جا کے وہاں بیٹھیں، آپ کے بچوں کو بھی لے جائیں، کیونکہ آپ کا ذہن قابل ہوگا تو آپ کے بچے، آپ کے بیوی بچے آپ کو گھر پہ آ کے ان کو بتائیں گے کہ ایسا کیجیے۔ تو اتنا سا آپ کام کر لیں، انشاءاللہ کسی عالم علماء کے پیچھے، کسی پیر و مرشد کے پیچھے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود سمجھ لیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، اور ہمیں عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ نہیں کرنے کا تو سوال نہیں اٹھتا ہے، کیونکہ ہم تو لالچی، ہم کو تو جنت میں جانا ہے، دوزخ کی تو دور دور تک بھی ہوا بھی نہیں آئے ہم تک، ہمارے پاس تو اللہ ہمیں بنا حساب کتاب جنت میں داخل کرے۔
لیکن اس کے لیے تھوڑا عمل بھی کرنا ہے اپنے کو، سمجھدار دین کو سمجھ لیں گے تو یہی عمل ہے. چھوٹی موٹی جو بھی بات ہے، سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا چھوٹے موٹے تو. لیکن بار بار میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک اتنا ناراض ہے، شرک کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کسی حالت میں معاف نہیں کرے گا. تو اس طرح سے اپن تھوڑا سا اس پہ دھیان دیں. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اللہ نے آپ لوگوں کو بہت دے رکھا. جہاں بھی آپ رہتے ہوں گے اللہ اور آپ کی کمائی میں برکت دے. تو 200-250 روپے 10-12 اللہ کے بندوں کو چننے میں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. جس جہاں مسجد ہوگی اس محلے میں کالونی میں کم سے کم 200 تو گھر ہوں گے. تو 200 اکٹھے کر کے اللہ کے بندے امام صاحب کو آپ 2,500-3,000 روپے دے دیتے ہیں. تو عشاء کے بعد یا فجر کے بعد جو بھی انہیں وقت ملتا ہے ظہر کے بعد، تو وہ آپ کے بچوں کو، اور آپ بھی بیٹھے جا کے، آپ پہلے بیٹھے جا کے اور سنیں کہ بس ان سے ایک ہی بات کہیں کہ دیکھیے ہمیں کوئی کسی طرح کی دنیائی دلیل نہیں سننا ہے، نہیں دنیائی کوئی باتیں سننا. ہمیں اللہ کے رسول اللہ پاک نے جو قرآن شریف میں فرمایا، پہلے پارے سے لے کے جو بھی آدھے گھنٹے تک آپ پارہ سنائیں اسی کا آدھے گھنٹے میں ترجمہ کریں، نہ اس میں گھٹائیں نہ بڑھائیں. اس میں کوئی بات نہ آپ کے پاس سے جوڑے، نہ آپ کے پیر و مرشد کی بتائے، نہ دنیا کا حوالہ دے. صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر، قرآن پاک کا ذکر کا ہمیں کچھ بھی نہیں سننا. بس اتنا آپ ہمت رکھیں اپنے امام صاحب سے، آپ ہی قرآن سے، جو بھی یا آپ کے پیر و مرشد ہو ان سے اتنی بات کرنے کی آپ میں طاقت ہونا چاہیے. اللہ پاک ہمیں یوں ہی آسان ہو جائے گا اور ہم خود عالم علم بن جائیں گے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. السلام علیکم.